مکان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کر، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کر، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو میں پھیلتے چلی جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو نا کچھ کھا پی لیا کرو، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نفع حاصل کرو۔ ماشاءاللہ آج 13واں 14واں دن ہے، شروع سے ہی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں مختلف علماء کے منہ سے، خطباء کے منہ سے ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو سنی، کافی مرتبہ سنی، شان مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، کافی مرتبہ سنی۔ میں یہاں کوئی بھی موضوع نہیں لے کے آیا، بس میں گھر سے نکلا تھا اس مقصد کی بنیاد پر، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میں نے جوانوں کی اصلاح کرنی ہے، جوانوں کو کچھ دینا ہے، جوانوں کی زندگی سدھارنے کے لیے میں گھر سے نکلا۔ میں انشاءاللہ جو موضوع لے کے آیا ہوں آپ سنیں گے تو خوش ہوں گے اور کچھ حاصل کر کے جائیں، اور ہونا بھی ویسے ہی چاہیے۔ آپ خالی جھولی آئے ہیں، حق بنتا ہے بھری جھولی لے کے جائیں، ہری جھولی لے کے جائیں۔ یہ کیا خالی جھولی لے کے آئے، اگر خالی جھولی لے کے چلے گئی پھر آپ کے آنے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا، کچھ نفع حاصل کر لیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر، کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے؟ کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں، فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں، فرمایا صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ اللہ، وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ تو جوانوں میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ میں پروفیسر ٹائپ کا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو آج سبق دینے آیا ہوں، قبلہ کو سبق سنانے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سٹیج پہ بیٹھے، ان کو سبق سنانے آیا ہوں، آپ لوگوں کو سبق دینے آیا ہوں۔ پہلی نصیحت، میں کچھ نصیحتیں دے کے جاؤں گا، اگر ان نصیحتوں پر آپ عمل کر لیں گے، ان نصیحتوں کا دامن اگر مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ جوانو اگر دنیا و آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت کی زندگی کامیابی سے گزارنا چاہتے ہو تو پھر ان چند نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ پہلی نصیحت جوانو، سونے کی تختی پہ لکھنے والی میں تمہیں نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں۔ پہلی نصیحت جوانو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اپنی زندگی کا یہ ایک معمول بنا لو، وہ یہ صاحب کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ میاں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈال، کسی کو ایک پل کے لیے خوش نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، کسی کو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں میں بھی نہ ڈال۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو رنج دے کر،
کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ بیٹا اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سنو، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو بالکل نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دے۔ اور ہاں جوانو، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را بڑے باپ کو بھی عزت بھی نہ کرنا۔ بڑے والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را بڑے والدین کو ذلیل بھی نہیں کرنا، بڑے والدین کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ آج میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بڑے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ کون سے مربع چھوڑے؟ کون سی جائیدادیں چھوڑی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ ایک سائڈ پہ بھی چلے گی تو میری گفتگو سمجھ نہیں آئے گی، پہلے بتا دوں میں، آپ میری طرف ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ خدا بخش مرا تھا نا، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑ کے گیا، مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، فیکٹریاں چھوڑ کے گیا، اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ میں نے کہا نادان ہے، تیرے بڑے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اے خود کمزور ہوتا گیا تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بوڑھا ہو گیا تجھے جوان کر دیا۔ نادان، آج جب تو جوان ہوا ہے، آج تو باتوں پہ کہتا ہے اپنے بڑے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے، کون سے بنگلے بنائے؟ تو آگے بڑے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تکو کیا دے سوں، اسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تکو کیا دے سوں، وہ ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا اسما تکو کیا دے سوں، اور سارے تصاوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دسا تکو کیا دے سارے تصاوی اپنے کون۔ اللہ اکبر۔ جوانو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو پھر سنو، شراب کے نزدیک نہ جانا، شراب کے قریب نہ جانا۔ جی میں شاءاللہ ہے میرے کو مولا حسین دا او جواب یاد آ گیا، او جملہ یاد آ گیا، قبلہ او یزید نے آکھیا نا، اے حسین ابن علی جی میں شاءاللہ لگتی میں جوڑی جیوی بال جیونی، یزید دی بیعت کرگن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا کیوی ہی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے لینے دے، وہ ہی دی بیعت کرن جڑے شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے میٹھے محمد نے چومیا ہے، ایک کٹوا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ جات نہیں دے سکدا۔ آپ نے میں دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے سونے سونے ہتھاں نو ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے میٹھے محمد نے چومیا ہے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے نبی نے چومیا ہے، ایک کٹوا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ، سارے بولو شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ، شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکتا، سارے بولو شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ۔ ہن شراباں پی کے علی علی کرن والے جرساں تے بھنگاں پی کے حسین یا حسین کرن والے کچھ شرم تے کریں اور تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں ہونا گوارا نہیں کیتا، تیریاں تیاریاں بھی شرابیاں نہ، تیریاں تیاریاں بھی چرسیاں نہ، تیریاں تے رشتہ داریاں بھی شرابیاں۔ مجمع میں کوئی بھی نوجوان ایڈیاں بیٹھا ہوئے جڑا شراب پیندا ہوئے، میں سید ماں دا پتر ہاں، سید باپ دا پتر ہاں، تو نے قدماں دے ہاتھ لا کے خیرات منگنا، جی میں شاءاللہ شراب نہ پیتی کر، جڑا بندہ شراب پیندے بات او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین ہے یا میری بیوی۔ کان کھول، سید دے قیمتی جملے کرنا پا، اوئے اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے،
اور اگر نماز دی حالت چ مریوں تو مولا حسین دے غلام علی موت مر اللہ تیری مرضی شراب پی کے مر تیری مرضی مولا حسین دا غلام بن کے مر کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی اس ویلے تک مرسے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگدہ مالک ہر دی بہن دی عزت دی حفاظت فرما کہ انشاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل دے کے مرض اللہ اکبر شیشہ چاہویں ہاں شیشے دے سامنے آویں ہاں اپنی شکل تے دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تو کتنا حسن عطا کیا کتنا مقام لیت کتنی شان لیت عزت علی زندگی جی بے عزتی علی کوئی زندگی ہے حیا علی زندگی جی بے حیام علی بھلا کوئی زندگی غیرت علی زندگی جی بے غیرت علی کوئی زندگی ہے باب نور نے کیا خوبصورت نورہ لکھا ہا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ اور سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیویں نہ اور دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیویں نہ عزت علی زندگی جی مقام علی زندگی شان علی زندگی اللہ تعالیٰ نے تکو حضرت انسان بنا کے دنیا تے آیا کہ بلا حضرت انسان اور خوبصورت شکل دے کے دنیا دے بھی کالی شکل گھن کے مالکہ کو منہ دکھیں دے ہوئے شرم ناز آئیو میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیون دے قبرستان دا دکھ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں کہ بلا مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے اللہ اکبر شراب پی کے نہ مری مرے نہ مولا حسین نہ غلام بن کے مر نماز دے حالت مر ماشاءاللہ قبلہ اور میرے نال بیٹھن قبلہ نکی محفل اور دیگر ایک تو بندے کچھ میں کو آکھنا چاہنن ذہن کچھ سچینے بیٹھن کچھ آکھنا چاہنن لیکن آکھ نہیں سکتے پتہ کیا آکھنا چاہنن ایک دن شاہ جی اتنے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے روندے ہو اتنے دا بڑھے بابے بھی کم کٹو پئی پہ بابا جی دی چٹی داڑھی تھی گئی کبر تو لتاں تھی گئی ہیں بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آتا اور جی انشاءاللہ ہے تیری عمر ہے گناہ کرن دی اگر گناہ کرن مر گئے ہوں کبر اچھ مال کروں کیا موان کے دکھے سونا محمد ناکسی آؤنا دانے نہیں رات روندہ رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے قیام میں چروندہ رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے رکوع میں چروندہ رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے سجدیاں چروندہ رہا کہنے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا ایو ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلے بابا جی دی چٹی داڑھی تھی گئی ہائیں گبر تو لتا تھی گئی بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آتا اے وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری یریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ عمرے لگسی جدا آسی مودے مٹی قبلہ جسم میں او طاقت نہیں رہی زبان میں او ذاکر نہیں رہی اب بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آتا پیو جی میں شاللہ تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی ہمیں سونے نبی دا امتی بولیں جھوٹ اور تو معاذنہ دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اچھا تو غصہ دے نہیں ہے لیکن کاور دے نہیں لگی وہ کہنے اندر بھاپ بلی پئی ہوئے دے میں تے خطاب چلو بھاپ بلی پئی ہے چلو پانی شانی تم مارا دا صحیح حضرت سید بادشاہ دے بلی پیر ہے کہ بلا اتنے سارا ٹرینڈ بن گئے جب تک مولوی عوام کو دھوے نا مولوی دی تقریر نہیں لگ دی خطیب عوام کو دھوے نہ سی خطیب دا خطاب نہیں لگتا میں کہ نہیں ڈردا کوئی میرے کو بھی نہ دھو چھوڑے اللہ تو مؤذن دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح چلے آؤ کامیابی دی طرف چلے آؤ نماز دی طرف ہائے
اور تیرا حق دا ایو پڑھدا ہا خود بھی اٹھے ہاں نماز پڑھے ہاں اپنے بالا نو بھی کھلا دے میں اٹھو ہی نماز پڑھو لیکن بابا جی چوک دے بہ کے جوا کھیڑدا پہ تاس پتے ہو تو پتا جوا کھیڑدا پہ اور جی میں انشاءاللہ اے تیری عمر ہے جوا کھیڑن دی اگر جوا کھیڑدا مر گئے لوگ تیری اولاد نو کیا آکسن جا ہو جا تو کیس مونل گل کرنے نہ مراد تیرے دا پہ ہوئی جوا کھیڑدا مرے نسل نو لکھا نہ لا اے نسل دا نک نہ کٹا شاہ جی ہن آ جگے وے کوئی کامیابی والا وظیفہ دسوا میں تا میاں آ بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جدہ رب فرصت دے وی جدہ اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاسے پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی پھر ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی اجے تا رب بھی راضی نہ کر سکے افسوس تا ساری زندگی تے افسوس ساری عمر تے پہلے دیکھ لو اس سائڈ تے دیکھ لو اللہ اکبر اے ہے تو حال اتنے قیمتی سونے دی اپنا کروڑوں روپے دے جملے دینا بیٹھا اتھو آئیں دو چاولوں دے پیچھے مرن والی قوم ہے ہے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے بس آج کی محفل کا ایک ہی جملہ رٹ لو میاں کبھی نہ بھولنا بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے سنو اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا جی میں شاءاللہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہ بندے نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا آئے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ کے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے کہ بلا کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے آئے بلال نے آگے جو جواب دیا میاں دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے جب کسی شخص نے کہا بلال میاں عجیب داستان ہے تیری عجیب کہانی ہے تیری عجیب سٹوری ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے بجائے رونے کے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہ بلا پیسے دینے ہیں پیالہ لینا ہے چیک کر کے تو لے فرمایا بھائیو نادانو اور میرا حال پوچھنے والو تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے کال ادھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہے مالک اس نکمے کو خرید لینا اس مظلوم کو خرید لے کھال ادھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہے فقیر تھا اللہ والا تھا درویش تھا کہ بلا اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرے اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا وزن پڑے گا آنکھیں کہیں خراب نہ ہو ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے روکا یہ بابا جی گھر آیا اس نے کیا کیا کھانا پینا چھوڑ دیا ایک دن گزرا دوسرا دن تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی وہ ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا
तो खाना खाने से तो नहीं रोका था। ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई, रो कर कहने लगा, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा न कर सकूं उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती। बेटे जिस मालिक को सजदा भी नहीं कर सकता उसका दिया रिज़्क मैं क्यों खाऊं। ऐ सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने क्या खूब कहा था, और मेरे करीम रब अली को अली बनाने वाले, अली को अली मुर्तज़ा शेर खुदा बनाने वाले, अली को सोने मोहम्मद के कदमों पे बिठाने वाले रब मालिक, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नम के खौफ से करता हूँ। मालिक मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत के, तू लायक ही बंदगी के। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत एक बात तो बताएं। कहा जी कौन सी? कहा आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? बड़ी मजे की बात। पर मैं हजरत एक बात तो बताएं। कहा जी कौन? कहा आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? आपने फरमाया मियाँ मेरे अगर दिल की सुनते हो तो मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है। पर मैं मियाँ मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है। हुसैन इब्न अली का जवाब दिल के कानों से सुनिएगा। जान में जान आ जाएगी, बीमारियों की बीमारियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह ताला बीमारियों को शिफा देगा, जान में जान आ जाएगी, सीना ठंडा हो जाएगा। निवास रसूल ने फरमाया मियाँ मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे सोने रब की रजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अख्तर या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे मोहम्मद, आहा जिसका मुंह जुबान ठंडी हो गई है ना, अल्लाह अकबर बोले सुभान अल्लाह। एक बात सुने तो सही जान में जाना है। मेरे करीम नबी के पास एक शख्स है, कहने लगा हुजूर एक बात तो इरशाद फरमा दे। कहा जी कौन सी बात? कहा हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं? ये जो हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है ना हुजूर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? ये जो नमाजी हजरात बैठे हैं ना, सुनते ही जान में जान आ जाए, कसम खुदा सीने में ठंड पड़ जाएगी कि ये जो नमाजी हजरात बैठे हैं। बस पूछने लगा हुजूर हमने ये जो ज़ोहर की नमाज पढ़ी हमें कैसे पता चलेगा? पता तो होना चाहिए कि हमारी ये नमाज कबूल हुई भी है या नहीं हुई। हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। जब असर की नमाज पढ़ना नसीब हो जाए ना, जब असर की नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना ज़ोहर की नमाज कबूल हुई। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को नफा नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को नुकसान भी ना दे, किसी को एक पल के लिए खुशी नहीं दे सकते तो मियाँ ना देना, किसी को तकलीफ भी ना देना। जवानों खुदारा अगर बूढ़े बाप की चिट्ठी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो मियाँ ना करना, बूढ़े बाप को जलील भी ना करना। और सुनो जवानों, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, मियाँ अगर गरीब की मदद नहीं कर सकते तो ना करना, खुदारा किसी गरीब की गुर्बत पे मजाक भी नहीं होगा। एक बार फिर मैं तुम्हें सोने की तख्ती पे लिखने वाला जुमला दे के जा रहा हूँ। माशाल्लाह पढ़ी लिखी शख्सियात मेरे सामने बैठी। साहिब इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। बोला हम गरीब की मदद करते हैं लेकिन तब जब वो मर जाता है। आपके यहाँ पता नहीं यहाँ रवाज है या नहीं किबला, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहां का एक रवाज है कि जब हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती है ना तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले घर पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते।
میں نے کہا او نادان ہو، اے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کا؟ وہ ایک بادشاہ، وہ ایک غریب فقیر تھا، غریب ہی غریب، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب دوسرا لباس تھا نہیں پہننے، غریب فقیر کی کہانی سنا، غریب فقیر تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب قبلہ جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا، یہ غریب فقیر ننگا جسم لے کر بادشاہ کی چوکھٹ پہ گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بادشاہ ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ فقیر نے کہا، غریب فقیر نے جس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گئے، کپڑے تھے نہیں، ننگا جسم لے کر بادشاہ کے گھر گیا، کہا بادشاہ ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دو، تجھے کفن دے کر۔ خدا کے لیے آگے فقیر کا جو جواب ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میاں۔ جب بادشاہ نے کہا فقیر میاں مثال کے طور پر اگر تم میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ اور دینا ہے تو مجھے آج دو، آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، آج مجھے کپڑے دے دو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا۔ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گئے۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، میاں اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اللہ کہ بلا ہم بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھایا ہوا ہے نا، یہ شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے، کچھ بھی نہیں کرنے۔ ہم نے باہر سے یہ جو شیطان پکڑ کر زبردستی پکڑ کر آپ تو ادھر بیٹھ، تیری جگہ تو یہ ہے، تو باہر کیوں گھوم پھر رہا ہے؟ یہ جو شیطان ہے نا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے۔ جوانو خدارا اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا، اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہی زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ کہ بلا اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ وہ کہیں تھک تو نہیں گئے؟
سبحان اللہ جب پھر سارے سبحان اللہ بولے تو تھک گئے، سارے تھک گئے۔ اللہ، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ جوانوں، خدارا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ بادشاہ کی کہانی سنا رہا ہوں۔ وہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ کمرے کے اندر اس طرح کے کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چاک لوں۔ یہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہے کیا؟ پھولوں کے سیج پہ سونے کا لطف ہے۔ اب اس لونڈی نے، نوکرانی نے کیا کیا؟ جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نوکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر پہ سو گئی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دہ تیری دے دے تیری، مارنے لگے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں؟ لونڈی تجھے مارے کے بعد میں پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے، اور تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ یہ سن کر لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا مل رہی۔ اللہ، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے۔ جوانوں، خدارا اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ قبلہ، میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ، انشاءاللہ میری ہر بات پہ آپ لوگوں کو سبق ہی ملے گا۔ میں آتا یہاں کوئی سرگور لگاتا، سپیکر پھاڑ کے چلا جاتا، آپ کہتے واہ واہ کیا بات ہے جی، شاہ صاحب کی کوئی سر تھی، یہ تاؤ لے علی سر لینا۔ اللہ، جوانوں، میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے۔ قبلہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا؟ مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جن کا صرف یہی کام ہے، وہاں کی بات سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی بات سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے جھگڑا کے پھر درمیان میں انہیں چھڑانے کے لیے گھس جاتے، چھڑا کے کہتے ہیں شکر ہے میں چھڑا کے دے نہیں دے مر منجن۔ اس طرح کے لوگ بھی بیٹھے۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ سٹیج سے لے کر مجمع کے آخری بندے تک قابل توجہ آخری بات واز ختم۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔
آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ ان لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔